ہمارے بعد اس محفل میں افسانے بیاں ہوں گے، بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ دوستو، دلیپ کمار کی سلسلے وار اس سیریز میں آج ہم بات کریں گے ان کی ہیروئن وحیدہ رحمان دلیپ کمار کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ ویسے تو وہ گرودت کو دلیپ کمار سے بڑا ایکٹر مانتی ہیں، جس کا اظہار انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کیا تھا، اور ان کا اپنے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہوئے تھوڑی تلخی ان کی باتوں میں نظر آتی ہے۔ وحیدہ رحمان نے دلیپ کمار کے ساتھ 4 فلموں میں لگاتار کام کیا، اور رام اور شام کی شوٹنگ کے دوران ان کی اور دلیپ کمار کی شادی پر بہت چرچا بھی ہو رہی تھی، لیکن اچانک دلیپ کمار نے سارا بانو سے شادی کر ان ساری افواہ نما خبروں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اب وحیدہ رحمان نے دلیپ کمار کی آٹو بایوگرافی میں کن باتوں کا ذکر کیا ہے، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں۔ وحیدہ رحمان کہتی ہیں، جب میں نے پہلی بار دلیپ صاحب کے ساتھ فلم دل دیا درد لیا میں کام کیا تو مجھے دلیپ کمار کے ساتھ کام کرنے میں ایڈجسٹ ہونے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میں ان سے پہلے گرودت اور دیوانند جیسے ہیروؤں کے ساتھ کام کر چکی تھی، جن کا اسٹائل پبلک بہت پسند کرتی تھی۔ وہ جس طرح کام کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کا شمار اس وقت کے ٹاپ ہیرو میں ہوتا تھا، جبکہ دلیپ صاحب اور ان کے درمیان میں فرق یہ تھا کہ دلیپ صاحب اپنی اداکاری کے لیے بے تحاشا تیاری کرتے تھے۔ وہ جتنی محنت خود کرتے اتنی ہی محنت اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے بھی چاہتے تھے۔ وہ شوٹنگ سے پہلے اس سین میں حصہ لینے والے تمام چھوٹے بڑے فنکاروں سے سین کے بارے میں ڈسکس کرتے، جبکہ میں بنیادی طور پر ایک بے ساختہ اداکارہ تھی اور میں شوٹنگ کے لیے زیادہ تیاری نہیں کرتی تھی۔ میں آہستہ آہستہ ان کے کام کے طریقے کی عادی ہوتی گئی، جس میں ان کے مشوروں کی وجہ سے مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی اور ہمارے درمیان کام کو لے کر کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوا۔ جب میں نے دلیپ کمار کے سامنے پہلی بار کیمرے کے سامنے ایکٹنگ کرنا تھا تب مجھے اپنے والد کی نصیحت یاد آ گئی۔ میں نے فلموں میں کام شروع کرنے سے پہلے ایک بڑے ڈانس شو میں پرفارمنس کرنا تھا۔ اس وقت میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک اداکار کو اپنا فن پیش کرتے وقت کسی بھی بڑے اداکار یا کسی بھی بڑے آدمی کے سامنے نروس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نصیحت مجھے دلیپ صاحب کے ساتھ پہلی بار کیمرے کا سامنا کرتے ہوئے کام آ گئی۔ میں اداکاری میں دم بھرنے کے لیے دلیپ صاحب کی کڑی محنت کی عادی ہو چکی تھی، لیکن میں نے اپنا کام اسی انداز سے جاری رکھا جو میرا انداز تھا۔ جب ہم فلم آدمی کی شوٹنگ کر رہے تھے تو ہمیں ایک دن پہلے اسکرپٹ دیا جاتا تھا تاکہ ہمیں اچھی طرح تیاری کر لیں۔ اگرچہ اس فلم کے ڈائریکٹر اے بھیم سنگھ تھے، مگر حقیقت میں اس فلم کے کرتا دھرتا دلیپ صاحب ہی تھے، لہٰذا ایک دن سب کو اسکرپٹ دے دیا گیا اور مجھے اسکرپٹ نہیں دیا گیا، جبکہ میرا سین اس دن شوٹ ہونا تھا۔ لہٰذا میں نے دلیپ صاحب سے پوچھا، مجھے کیوں اسکرپٹ نہیں دیا گیا؟ کیا کل شوٹنگ کے لیے میری ضرورت نہیں ہے؟ تب دلیپ صاحب نے بتایا کہ تمہاری ضرورت تو ہے، مگر کل تم ایکٹنگ نہیں کرو گی، بلکہ تم ویسے ہی اداکاری کرو گی جیسے تم حقیقی زندگی میں ہوا کرتی ہو، اپنے ہاتھ ڈھیلے ڈھالے رکھتے ہوئے اور ہلاتے ہوئے اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے بولنے کا تمہارا انداز مجھے پسند ہے۔ میں دوسرے دن پریشان تھی۔ شاٹ سے پہلے دلیپ صاحب نے مجھے کہا کہ تم وہی سب کچھ کرنا جو اس سین کی طرح ایسی ہی کوئی سچویشن میں ہو تو جو کرو گی، اور تمہیں یہ عادت ہے کہ بات کرتے ہوئے چہرے کے تاثرات بھی پیش کرتی ہو۔ یہ مجھے حیران کرنے والا ایک نیا تجربہ تھا۔ چنانچہ میں نے دلیپ صاحب نے جیسا کہا ویسے ہی کیا، اور یہ سین ایک یادگار بن گیا جس کے لیے میرے دوستوں اور سینئرز نے بھی میری تعریف کی۔ میرے لیے یہ حیرانی کی بات تھی کہ دلیپ صاحب بطور ڈائریکٹر اپنا نام کیوں نہیں دیتے، جبکہ کیمرے کے پیچھے تمام سخت محنت وہی کر رہے تھے، ساتھ ساتھ اپنے کام کرنے والوں کی بھی مدد کرتے، ان کی ہر چیز کا خیال رکھتے، ان سے اداکاری میں اتنی ہی محنت کرواتے جتنی وہ خود کرتے۔ ہمارے دور میں ہم جم وغیرہ نہیں جاتے تھے۔ دلیپ صاحب ایک بہترین اسپورٹ مین تھے اور ہر روز بلا ناغہ وہ بیڈمنٹن کھیلا کرتے اور پورے اسٹاف کو بھی تاکید کرتے جس کھیل میں دلچسپی ہو وہ ضرور کھیلا کریں تاکہ سب جسمانی طور پر فٹ رہ سکیں۔ ہم نے مدورائی میں کافی وقت گزارا تھا۔ ہم 2 مہینے تک مسلسل وہاں شوٹنگ میں مصروف رہے۔ اس وقت
رام اور شام اور آدمی کی شوٹنگ ایک ساتھ جاری تھی. ہم سب ایک ہی جگہ رہتے تھے. ہمارا کام ختم ہونے کے بعد بھی ہم ایک دوسرے سے مل بیٹھتے. دلیپ صاحب ایک ٹیم لیڈر کی طرح ہم سب کا خیال رکھتے. ہم نے آپسی محبت کے ساتھ ایک شاندار وقت گزارا. سیٹ پر ہمارا ماحول بے حد خوشگوار ہوتا. وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور کھاتے ہوئے اچانک اٹھ کر باقی لوگوں کی میز پر جا کر دیکھتے کہ انہیں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے. کیا وہ کھانے میں خوش ہیں؟ ایک بار ہم اوٹی میں شوٹنگ کر رہے تھے اور اچانک موسم خراب ہو گیا. ہم 8 دن تک شوٹنگ نہیں کر سکے تھے. ان دنوں ایک دن دلیپ صاحب اچانک صبح سے غائب ہو گئے. جب بہت دیر ہو گئی تو ان کے خاص دوست پران ان کے لیے بہت ہی فکر مند نظر آنے لگے. کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہیں. وہ دوپہر کے وقت کتابوں کے ایک ڈھیر کے ساتھ واپس آئے. کتابوں کو ہر ایک کے ذوق کے حساب سے بانٹ دیا گیا تاکہ خالی وقت میں وہ اپنا وقت گزار سکے. اپنے فلمی کیریئر میں مجھے 2 چیزوں کا ہمیشہ ملال رہے گا. ایک 1962 میں ستیہ جیت رائے کی فلم ابھی جان میں کام کر رہی تھی. تب رائے صاحب نے مجھ سے کہا کہ اس فلم کے ہیرو کے طور پر دلیپ کمار کے لیے میرے پاس ایک بہترین رول ہے. تم دلیپ صاحب سے بات کرو. اگر وہ مان جائیں تو یہ ایک یادگار رول ہوگا. جب میں نے ان سے بات کی تو گمسم رہے اور کوئی جواب نہ دیا. بعد میں مجھے وجہ معلوم ہوئی. کیونکہ اس فلم میں مجھے ننگے جسم کے ساتھ اداکاری کرنا تھا اس لیے دلیپ صاحب نے انکار کیا تھا. دوسرا ملال دلیپ صاحب کے ساتھ فلم پیاسا میں کام نہ کرنے کا. گرودت اور دلیپ کمار جب فلم کے لیے اکٹھے جلوگر ہوتے تو آج کے مقابلے میں یہ فلم ایک بڑی انٹرنیشنل کلاسک ہوتی. تو دوستو یہ تھی وحیدہ رحمان کی باتیں دلیپ کمار کے بارے میں. ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. تھینک یو.